ہمارے لیے آج کی تلاوت انجیل مقدس بامطابق مقدس مرکز۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا پہلا باب، اس کی 7 تا 11 آیت تک۔ اور واز کرتے ہوئے کہتا تھا کہ وہ آتا ہے جو مجھ سے زور آور ہے، اور میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن وہ تمہیں روح القدس میں بپتسمہ دے گا۔ اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ یسوع نے جلیل کے ناصرت سے آ کر اردن میں یوحنا سے بپتسمہ پایا، اور جو ہی وہ پانی سے باہر آیا تو اس نے آسمان کو پھٹتا اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا بیٹا ہے المحبوب، تجھ سے میں خوش ہوں۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سبوں کی خطائیں معاف ہوں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو، آمین۔ میرا نام فادر مختار عالم ہے۔ میں OMI کنگریگیشن سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس وقت میں ہولی اسپرٹ سانگلہ ہل پیرش میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور آج سب سے پہلے میں خدا باپ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے مجھے موقع دیا تاکہ میں آپ کے درمیان خدا کا کلام بانٹ سکوں۔ آج کی پہلی تلاوت پہلا یوحنا اس کا 5واں باب اور اس کی 5ویں سے 13ویں آیت تک ہے۔ مقدس یوحنا پاک تثلیث کے بھید کے بارے میں بات کرتا ہے اور پاک تثلیث کے بھید کو واضح کرتا ہے۔ پاک تثلیث کا بھید مسیح ایمان کی بنیاد ہے۔ پاک تثلیث کا مطلب ہے ایک خدا میں 3 اشخاص ہیں، یعنی باپ اور بیٹا اور روح القدس۔ مقدس یوحنا 5ویں باب کی 8ویں آیت میں فرماتے ہیں، کیونکہ 3 ہیں جو گواہی دیتے ہیں، یعنی آسمان پر باپ اور بیٹا اور روح القدس، اور تینوں ایک ہی ہیں، اور 3 ہی جو زمین پر گواہی دیتے ہیں۔ خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی ہے، اور وہ گواہی یہی ہے کہ خدا نے ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور یہ زندگی اس کے بیٹے کے وسیلے سے ملی ہے۔ جس کے ساتھ بیٹا ہے اس کے ساتھ زندگی ہے۔ جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں، اس کے ساتھ زندگی بھی نہیں ہے۔ آئیں خدا کے بیٹے کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، اس کو مرکز بنائیں، اور اس خدا کے کلمے کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، تاکہ جس طرح باپ نے بیٹے کے ذریعے ہمیں نئی زندگی عطا کی ہے اور نجات دی ہے، آئیں ہم بھی اپنی زندگی سے، اپنے رویے سے، اپنے چال چلن سے اور اپنی باتوں سے دوسروں کو زندگی عطا کر سکیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس مرکز کے پہلے باب سے لی گئی ہے۔ یہ 7ویں سے 11ویں آیت تک ہے۔ اس میں مقدس مرکز یسوع مسیح کے بپتسمہ کی بات کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے بپتسمہ لے کر ہم سب کو حلیمی، فروتنی اور تابعداری کا درس دے دیا ہے۔ یسوع مسیح نے بپتسمہ اس لیے نہیں لیا کہ وہ گناہگار تھا، بلکہ اس لیے لیا تھا تاکہ وہ بے آوازوں، لاچاروں، غریبوں، دکھیوں اور گناہگاروں کے ساتھ ایک ہو سکے اور اپنی محبت کا اظہار ان کے ساتھ کر سکے۔ یسوع مسیح اپنے بپتسمہ کے ساتھ ہی روح القدس کی ہدایت اور اپنے باپ کی مدد سے اور اس کی مدد سے اپنے مشن کا علانیہ آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمیں بھی اپنے بپتسموں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے اور یسوع کے مشن میں اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح کا بپتسمہ میں اس کے مشن میں اپنا حصہ لینے کی دعوت دیتا ہے۔ آج یوحنا باغی ہمیں اپنے آپ کو چھوٹا بنانے اور خدا کی مرضی پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔
آئیں اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بنائیں، اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں، اور یوحنا استباغی کی طرح خداوند کے نام کو جلال دیں، اور ہمیشہ جس طرح اس نے دوسروں کے لیے راستہ بنایا، یعنی خدا کے لیے، خداوند یسوع مسیح کے لیے اس نے راستہ تیار کیا، اور خداوند یسوع مسیح کے نام کو بڑھایا، آئے ہم بھی دوسروں کے لیے کام کر سکیں۔ مسیح میرے عزیزو، آج بپتسمے کے حوالے سے مقدس مرکز بات کرتے ہیں، اور بپتسمہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں حاصل کرتے ہیں، اور روزمرہ زندگی میں ہم اپنی محبت احساسات کو ظاہر کرنے کے لیے مختلف الفاظ اور مختلف اشارے استعمال کرتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ سیکرمنٹ میں ہمیں نشانات اور علامتوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ مندرجہ ذیل نشانات استعمال ہوتے ہیں، جیسے صلیب کا نشان۔ یہ صلیب کا نشان ظاہر کرتا ہے کہ ہم مسیح کے ہو چکے ہیں۔ پانی زندگی اور موت کا نشان ہے۔ پاک تیل کا مسح ظاہر کرتا ہے کہ 9 بپتسمہ یافتہ میں سے زندگی میں مخصوص ہو چکے ہیں۔ اس پر خدا کی مہر لگائی گئی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جلتی موم بتی یہ یسوع مسیح کے نور کو ظاہر کرتی ہے کہ یسوع مسیح دنیا کا نور ہے، اور اس نور سے ہم نور حاصل کرتے ہیں۔ سفید لباس یہ پاکیزگی اور معصومیت کی علامت ہے۔ یہ اس کی گہری حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ بپتسمہ یافتہ پرانی زندگی کو چھوڑ کر نئی زندگی کو اور نئی انسانیت کو پہن لیتا ہے۔ آئے مسیح میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگیوں سے خداوند یسوع مسیح کی گواہی دیں، خداوند کی گواہی دیں۔ آئے اپنی زندگیوں سے ظاہر کریں کہ ہم خداوند کے خون کے خریدے ہوئے شاگرد اور شاگردہ ہیں۔ آئے روح القدس کی ہدایت سے آج جو وعدے ہم نے بپتسمے کے وقت اپنے ماں باپ کے ذریعے کیے تھے ان پر چلیں۔ آئے ہم ایک نبی، ایک بادشاہ اور ایک کاہن کا کردار ادا کریں۔ آئے مسیح میرے عزیزو، روح القدس کو اپنی زندگی میں کام کرنے کی جگہ دیں، اجازت دیں، تاکہ ہم روح القدس کی ہدایت سے خداوند کی بادشاہی کے لیے کام کر سکیں۔ آئیں اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بنائیں، اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں، اور ہمیشہ خداوند کے جلال کے لیے اپنے آپ کو استعمال کریں۔ پیارا باپ ہم سب کو حلیم اور فروتن اور خدا کی بادشاہی پلانے والا بنائے۔ یہ کچھ مانگتے ہیں مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔